علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت کے فضائل، صفوں کے احکام وغیرہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت جب ہماری چھوٹ جاتی ہے تو ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کا مکمل طریقہ بتا دیا گیا، بیان کیا گیا۔ آپ لوگ یاد رکھیں، نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بڑا گناہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے کوئی جان بوجھ کر گزر جائے۔ اس میں 2-3 مسائل اور ہیں جو آج بیان کیے جاتے ہیں۔ نمازی کے سامنے سے اس وقت گزر سکتے ہیں ہم، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے کی نوبت آئے یا نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ضرورت پڑ جائے تو نمازی کے سامنے اگر سترہ لگا دیا جائے۔ سترہ کسے کہتے ہیں؟ سترہ یعنی ایک ایسی لکڑی یا ایک ایسی کوئی بھی چیز جو 1 انگلی کے برابر موٹی ہو، جو ہماری شہادت کی انگلی ہے اس کے برابر موٹی ہو، اور ہمارا ایک ہاتھ کوہنی تک جتنا ایک ہاتھ ہوتا ہے اتنی لمبی ہو، اتنی انگلی اتنی موٹی اور ایک ہاتھ اتنی لمبی، اتنی لکڑی اگر رکھ دی گئی نمازی کے سامنے تو اب اس کے سامنے سے بے شک گزر سکتے ہیں، اس کے سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے جیسا کوئی چھڑی کوئی لکڑی ہاتھ میں لے لی اور نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم چھڑی ہاتھ میں لے کر آئے، نمازی کے سامنے ہاتھ میں پکڑ کے ہی ایسی چھڑی کھڑی کر دی اور یہاں سے ہم گزر گئے اور چھڑی پھر لے لی ساتھ میں، ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نمازی کے سامنے جو چیز رکھی جائے جس کو ہم نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں اس چیز کو سترہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو اصطلاح ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ بھی اصطلاح میں یہ نام یاد رکھ لیں، نمازی کے سامنے جو چیز ہم کو نمازی کے سامنے سے گزرنے کے لیے اجازت دے یا گزر سکتے ہیں اس چیز کو سترہ کہتے ہیں، پھر چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ یہ سترہ یہ لفظ یاد رکھیں۔ اچھا، قوما کسے کہا جاتا ہے؟ قوما کھڑے ہو کر جو ثنا پڑھنے کے بعد اسے قیام کہتے ہیں۔ رکوع سے جی دیکھیے، یاد رکھیں، اصطلاح ہم نے کہا ہے، ذرا یاد رکھیں ماشاءاللہ۔ رکوع سے جب اٹھتے ہیں اسے قوما کہتے ہیں۔ رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جانے سے پہلے جو رکن ہوتا ہے، رکن ہے نماز میں، یہ بھی مطلب اصطلاح یاد رکھ لیں۔ نماز میں جو ایک کے بعد ایک ہم ارکان ادا کرتے ہیں ان کو رکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رکن۔ کھڑے ہو گئے یہ ایک رکن، رکوع ایک رکن، پھر قوما ایک رکن، پھر سجدہ ایک رکن۔ تو یہ ارکان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کے کل ملا کر سب کو کہا جائے گا تو ارکان کہیں گے اور کسی ایک کو کہیں گے تو رکن کہیں گے۔ تو یہ نماز کے ارکان اس کو کہتے ہیں، اس طرح سے نماز کے ارکان۔ تو نماز کے ارکان میں رکوع سے اٹھ کر سجدے میں جانے سے پہلے سمع اللہ لمن حمدہ بول کر ربنا لک الحمد کہنے کے لیے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ یاد رکھیں، اسے قوما کہتے ہیں۔ تو سترہ کسے کہتے ہیں؟ سترہ نمازی کے سامنے جو چیز رکھی گئی اسے کہتے ہیں سترہ۔ سترہ رکھ کے نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ کل سوال آیا تھا مگر اس کا جواب ہم دے نہیں پائے تھے، آج تھوڑا پڑھ لیا تو اس کا جواب مل گیا۔ وہ کیا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کے لیے کیا کوئی فاصلہ
کہ نمازی کتنے دور ہے کتنے قریب ہے، اس کی کوئی قید یا اس کی کوئی شرط یا اس کی کوئی مقدار ہے کیا، کہ کتنے دور نمازی ہو تو ہم اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں، کتنے قریب نمازی ہو تو اس کے سامنے سے نہیں گزر سکتے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز بہت بڑے کھلے میدان میں ہو رہی ہو تو اب نمازی اگر بہت دور ہو تو اب اس کے سامنے سے بغیر سترے کے بھی گزرا جا سکتا ہے، ایک۔ اور دوسرا، نمازی کے سامنے سے کب گزر سکتے ہیں؟ دوسرا، خانہ کعبہ میں مطاف میں، خانہ کعبہ کے مطاف، مطاف کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کعبے کا طواف ہو رہا ہوتا ہے اسے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مطاف۔ کیا کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں گے، مطاف۔ کعبہ تو ہم دیکھتے ہیں نا، کعبہ دیکھتے ہیں تو کعبے کے پاس جو کعبے کے ارد گرد جہاں طواف کیا جاتا ہے، چکر لگایا جاتا ہے، اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں۔ مطاف یعنی طواف کی جگہ۔ تو مطاف میں نمازی چاہے سامنے ہی کھڑا ہو، مطاف میں کہیں بھی نمازی کے سامنے سے گزرنے کی اجازت ہے۔ مطاف میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کی بالکل اجازت ہے۔ وہاں نمازی سامنے بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہم یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ اور دیکھتے نماز حاجیان کرام جانتے ہیں کہ وہاں پہ تو گزرتے ہی ہیں۔ تو مطاف ایک ایسی جگہ ہے جہاں نمازی کے سامنے سے گزرنا گناہ نہیں، گزر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، بہت بڑا میدان ہے، بہت دور نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس صورت میں بھی بغیر سترے کے نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہیں۔ اچھا، چونکہ نماز اور صفوں کے مسائل چل رہے ہیں، نماز میں صفیں بنانا جماعت کی طرح سے، تو ایک مسئلہ اس میں یہ بھی سمجھ لے یا سیکھ لیتے ہیں، حالت نماز میں کوئی ایسی چیز ہو گئی جس سے ہماری نماز ٹوٹ گئی، اور یوں سمجھے صف میں کیا ہوتا ہے، صف میں کھڑے ہیں اکیلے، ہاں اکیلے نماز کس طرح سے مطلب ضرورتاً توڑنا ہے وہ بھی سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مسئلہ یہ ہے، پہلے ایک مسئلہ یہ کہ نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کر، اور کوئی وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے اب نماز ہم کو درمیان میں توڑنا ہے یا درمیان میں ہم کو نماز سے باہر نکلنا ہے، کوئی بھی وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے نماز توڑنی ہے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہو ایک طرف سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھی طرف ایک طرف سلام پھیر کے ویسے ہی نماز سے باہر نکل جائے، نماز ٹوٹ جائے گی ہماری، کوئی بھی وجہ سے نماز اگر توڑنی ہو تو۔ اچھا، یہ نماز توڑنے کا یہ طریقہ ہے کہ نماز کسی وجہ سے توڑنی پڑے تو ایک طرف سلام پھیرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر نماز سے باہر ہو گئے۔ اب صفوں کا مسئلہ کیسا ہے؟ صفوں میں اگر اگلی صف میں ہم کھڑے ہیں اور اگلی صف میں اگر ہم کو نماز توڑنے کی نوبت آ گئی یا نماز توڑنی پڑ گئی تو اب باہر نکلنے کی تو اجازت ہے، یعنی نکل سکتے باہر۔ تو اب کیا کریں؟ اگر حالت جماعت میں صف میں آگے کی کھڑے ہیں اور اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب وضو ٹوٹا تو ظاہر سی بات ہے نماز تو اسی وقت ٹوٹ گئی نا اس کی، اب آگے پڑھ کے بھی اس کا کچھ حاصل تو نہیں ہے کیونکہ نماز تو ٹوٹ گئی۔ تو اب اس کے لیے شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے، کیونکہ تو اگلے صفوں میں پیچھے صفیں بھری ہیں، تو اس کو باہر نکلنے کا طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے وہ یہ کہ وہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنی ناک کے اوپر رکھ لے۔ جب سیدھا ہاتھ ناک کے اوپر رکھے اور پیچھے کی طرف جو ہے چلنا شروع کرے، تو اب مسئلہ اسی لیے مسئلہ سب کو سمجھنا ضروری ہے، جب ایسی چیز نماز میں ہم صف میں کھڑے اور ایسا کوئی شخص ہم کو نظر آیا تو حکم ہے کہ ہٹ کر اس کو راستہ دے، یعنی اس کو نکلنے کا راستہ دے دیا جائے پیچھے، یہ حکم ہے، یعنی اس کو یہ طریقہ ہے کہ نمازی سمجھ جائے، جب اس کی دیکھے کہ وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے آ رہا ہے تو سمجھ جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا یا کسی وجہ سے اس کو نماز سے باہر ہونا ہے، تو لہٰذا اب اس کو نکلنے کا راستہ دے، اس طرح سے وہ نماز سے باہر ہو سکتا ہے، نماز توڑی جا سکتی ہے۔
اب جناب یہاں پہ ایک مسئلہ امام کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر امام کے ساتھ ایسا ہو جائے تو، کیونکہ ہمارے دیکھنے میں جو ہوا ہے وہ کہ امام کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اول چیز تو یہ کہ اب کا زمانہ بڑا تنزیہ زمانہ ہے، یا یوں کہ یہ نقطہ چینی والا زمانہ ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو شہر بھر میں چرچے ہو جائیں گے، تو خیر ایسا نہیں کرنا چاہیے شریعت کے حساب سے۔ ہاں، شریعت کے حساب سے حکم یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، فطری چیز ہے تو اس کو یوں کہیے کہ اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اب طریقہ یہ ہے کہ اگر امام سے وضو ٹوٹا یا امام کا وضو ٹوٹ گیا، امام کو اب نماز ختم کرنی ہے، تو عام طور پہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ پیچھے کسی کو مسئلہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے نماز ڈائریکٹ توڑنی پڑتی ہے، کیونکہ پیچھے والوں کو مسئلہ نہیں پتا۔ مسئلہ اصل میں ایسا ہے کہ اگر امام کا وضو ٹوٹا تو امام نے ناک پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے آنا ہے، اور پہلی صف میں چاہے یہ کونے سے لے کر وہ کونے تک کوئی بھی ایسا شخص ہو جو نماز پڑھا سکتا ہو، تو اتنا اشارہ پاتے ہی کہ امام پیچھے ہو رہا ہے، اشارہ پاتے ہی فوراً نکل کے اس کو آگے آنے کا ہوگا، اور جہاں نماز جس کنڈیشن میں تھی وہیں سے آگے اس کو آگے بڑھانے کا ہوگا۔ مگر اب یہ مسئلے تو جانتے ہی نہیں عوام، تو لہٰذا ایک مسئلہ ہے جو ہم نے بیان کر دیا، بتا دیا، طریقہ اصل یہ ہے۔ 11 منٹ ہو چکے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔